امام ترمذی، امام ابو داؤد روایت کرتے ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں. کیا روایت ہے آپ دیکھیں صاحب. مہاجرین صحابہ کے دو گروہ ہیں نا، انصار مہاجرین. انصار مہاجرین. انصار کسے کہتے ہیں صاحب؟ مدینے کے صحابہ جن کا پیشہ عام طور پہ کیا تھا صاحب؟ کھیتی باڑی کرنا. تو مہاجر کسے کہتے ہیں؟ جو مکے میں اپنا سب کچھ چھوڑ کے ایمان کی حفاظت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پہ مدینہ آ گئے، ان کو مہاجر کہتے ہیں. حضرت ابو بکر مہاجر ہیں، حضرت عمر مہاجر ہیں، حضرت عثمان مہاجر ہیں، حضرت علی مہاجر ہیں. سمجھ میں آیا؟ تو جو مدینے میں جنہوں نے ویلکم کیا مسلمانوں کا، انہیں انصار کہا جاتا ہے. جو مکہ چھوڑ کر اپنے اسلام کے لیے مدینہ گئے تھے انہیں کیا کہتے ہیں؟ مہاجرین کہتے ہیں. تو مہاجرین کا جو طبقہ تھا صحابہ کا، ایک دن آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پریشان ہو کر سوال کرنے کے لیے. امام ترمذی روایت کرتے ہیں، امام ابو داؤد. اچھا پریشانی کیا تھی؟ وہ آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ ہم ایسی قوم کے پاس آ کر اترے ہیں. انصار صحابہ کے بارے میں کہتے ہیں، انصار صحابہ جنہوں نے ان کی میزبانی کی تھی، اور ایسی تاریخی میزبانی کی تھی، دنیا میں ایسی تاریخ نہیں ملتی، دنیا میں ایسی تاریخ نہیں ملتی. دین کے نام پر، مذہب کے نام پر جو بھائی چارہ میرے مصطفیٰ نے قائم کیا تھا، اس کی مثال پوری تاریخ انسانیت میں کہیں نہیں ملتی. انصار صحابہ نے کیا کیا صاحب؟ ان کے حوالے سے وہ صحابہ نے فرمایا، کیا فرمایا مہاجرین نے؟ یا رسول اللہ ہم ایسی قوم کے پاس آئے ہیں، ایسی قوم ہم نے دیکھی نہیں آج تک، ایسی قوم دیکھی نہیں. ان میں جو مالدار ہے بغیر سوچے سمجھے بے دریغ ہم پر مال خرچ کرتا ہے. ان میں جن کے پاس مال کم ہے وہ بھی ہماری ہمدردی کرنے میں، ہمارے حالات کی رعایت کرنے میں کمال درجہ اختیار کرتے ہیں. بولے اب اس میں پریشانی کی بات کیا ہے؟ اتنے مہربان لوگ، اتنی شفقت کرنے والے لوگ، اپنے سے زیادہ اپنے مہمانوں کا خیال رکھنے والے لوگ، ان کے پاس آپ آئے ہیں، پریشانی کیا ہے؟ تو پریشانی سنو مہاجرین کی. مہاجرین کی پریشانی یہ ہے یا رسول اللہ یہ اس قدر کیا ہے، ہماری حمایت کرتے ہیں، ہمیں ڈر ہے کل آخرت کے ثواب سے یہ آگے نکل جائیں گے، ہم پیچھے رہیں گے، ہم کیا کریں؟ اب ہمارے پاس ایک دوسرے سے آگے بڑھنا تو ہوتا نہیں، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنا ہوتا ہے. ہمارے پاس کوئی دوسرا آگے بڑھ رہا تو پہلے بابا کے پاس بھاگتے ہیں، کئی کو ایک ایسی تعویذ دو ہم آگے بڑھے یا نہ بڑھے، ہمارے ساتھ والا جو آگے بڑھ رہا نہیں وہ ایسے اوندے منہ گرنا کہ پھر اٹھنا نہیں. یہ آج کے مسلمانوں کا مزاج ہے نہیں. لیکن وہ صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ نیکی میں، آخرت میں کل انصار کو اجر و ثواب ملے گا تو بے شمار ملے گا، ہمارا کیا حال ہوگا؟ ہمارا کیا حال ہوگا؟ ہم محروم نہ ہو جائیں یا رسول اللہ. اس فکر کو لے کر ابو بکر گئے ہیں میرے آقا کی بارگاہ میں، عمر گئے ہیں میرے آقا کی بارگاہ میں، سارے مہاجرین میرے آقا کی بارگاہ میں. میرے آقا نے فرمایا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میرا رب بڑے فضل والا ہے. انصار صحابہ اس رب پر بھروسہ کر کے جو کر رہے ہیں انہیں جو اجر و ثواب ملے گا ملے گا. جو تمہارے ساتھ وہ کر رہے ہیں نا اس کا احسان مان کر ان کی تعریف کرتے رہو، ان کی تعریف کرتے رہو، اور کیا کرو ان کے حق میں دعا کرتے رہو. تم بھی اس اجر و ثواب میں شریک ہو جاؤ، تم بھی اس اجر و ثواب میں شریک ہو جاؤ گے. پہلی بات تو ہمارے پاس یہ مزاج ہے ہی نہیں کہ دوسرے کے ساتھ احسان کیا جائے، یعنی اچھا سلوک کیا جائے. لیکن دوسری بات یہ ہے کبھی غلطی سے ہو گیا تو جس کے ساتھ احسان ہوتا نا اسے اتنا احسان یاد دلاتے کہ انہیں زندگی میں سوچتا کہ بھائی میں مر جانا تھا، اس سے احسان نہیں لینا تھا، میں مر جانا تھا مگر وہ مصیبت کے وقت اس کی مدد نہیں لینا تھا. میں آج ایسا مزاج ہے. اور کرا کوئی تو آج کیا کرتے مسلمان؟ بہت بڑا کام کرے کیا؟ کون کرو بولے تھے تم؟ آپ جب پریشانی رہتی فائدہ لے لیتے، جب آرام ہو گئے تو اس کی ساتھ دینے کی وجہ کیا ہے؟ کئی کو کرے تھے، کون کرو بولے تھے. لیکن صحابہ کرام اپنی آخرت کے بارے میں سوچ رہے اور مصطفیٰ جان رحمت طریقہ بتا رہے کہ انصار جو کر رہے اللہ اس کے رسول کے لیے کر رہے، آخرت کے لیے کر رہے، اجر و ثواب کے لیے کر رہے، تو ان کو تو ملے گا. تمہارا ایک کام ہے اپنے بھائیوں کے اس طریقے کو تم اچھی نگاہ سے دیکھو، شکر گزاری کرو ان کے اس احسان کو مانو اور ان کی تعریف بھی کرو، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ سے دعا بھی کرو کہ مولا میرے انصاری صحابی نے، میرے انصاری بھائی نے میرے ساتھ ایسا کیا ہے، اسے اجر و ثواب عطا فرما. تو انہیں بھی اجر و ثواب ملے گا، دعا کرنے کی وجہ سے تمہیں بھی اجر و ثواب ملے گا.
تمہیں بھی اجر و ثواب ملے گا۔ تو حاضرین محترم عزیزان گرامی، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں قرآن کا وارث بنایا گیا، تو آخرت کی ایسی فکر ان کے اندر پیدا ہوئی، عمل صالحہ کی ایسی فکر ان کے اندر پیدا ہوئی۔ آج کوشش کریں کہ رمضان سے پہلے ہماری بھی کیفیتیں ایسی ہو جائیں، ہم بھی نیکی کی طرف اس طرح دوڑنے والے ہو جائیں جس طرح صحابہ اور اہل بیت دوڑا کرتے تھے۔